کان من الجن، وہ جنوں میں سے تھا، ففسق عن امر ربی، تو اس نے اس اپنے رب کے حکم کی نافرمانی کی. افتتخذونہ وذریتہ اولیاء، تو کیا تم بناتے ہو اس کو اور اس کی اولاد کو دوست، من دونی، مجھ کو چھوڑ کے، وہم لکم عدو، حالانکہ وہ تمہارا دشمن ہے. وہ کتنے افسوس کی بات ہے، تمہیں معلوم ہے کہ وہ تمہارا دشمن ہے اور تم مجھے چھوڑ کر اس کو اور اس کی اولاد کو اپنا دوست بنا رہے ہو. بئس للظالمین بدلا، کتنا برا ہے ظالموں کے لیے بدلہ. ما اشہدتہم خلق السماوات والارض، میں نے ان کو نہیں گواہ ٹھہرایا تھا آسمانوں اور زمین کے پیدا کرنے کے موقع پر، ولا خلق انفسہم، اور نہ ہی تمہاری تخلیق کے موقع پر، یعنی کسی موقع بھی موجود نہیں تھی تو تم نے ان کو کیوں میری جگہ پر اپنا دوست بنایا ہوا ہے. وما کنتم متخذ المضلین عضدا، اور نہ ہی میں بنانے والا تھا گمراہوں کو اپنا قوت بازو، یعنی اپنے پروجیکٹ کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے میں ان لوگوں کو اپنے ساتھ شامل کرتا. وَيَوْمَ يَقُولُ، اور یاد کرو اس دن کو کہ جب کہیں گے، جب وہ فرمائے گا، نادو شرکائی، پکارو میرے ان شریکوں کو، الذین زعمتم، کہ جن کے بارے میں تم گمان کرتے تھے کہ وہ میرے شریک ہیں، فدعوہم، تو وہ پکاریں گے، فلم یستجیبوا لہم، تو وہ جواب نہیں دیں گے ان کو، وجعلنا بینہم موبقا، اور ہم ان کے درمیان بنا دیں گے ایک ہلاکت کی جگہ. ایسی ضمنی طور پہ میں کہہ رہا ہوں، نو ڈسکشن انوائٹڈ، کہ یہ اصل میں وہ آیات، ان آیات میں سے ایک ہے کہ جو بتا رہی ہے کہ یہ جو ہمارے یہاں حدیثوں میں تصویر کے بارے میں بات آئی ہے، وہ اصل میں یہ ہے کہ وہ پکاریں گے ان کو اور وہ ان کا جواب نہیں دے سکیں گے. تو حدیث میں آیا کہ جو تصویریں بناتے ہوں گے وہ اللہ تعالیٰ کہے گا کہ ان میں جان ڈالو، یعنی ان کو پکارو، اور کوئی جواب نہیں ملے گا. وہ ان کو بناتے تھے کہ ان کی پوجا کریں اس امید پر. تو جب جو موقع آئے گا کہ جب ان کو ان کی مدد کرنی تھی، جس بھروسے جس وجہ سے ان کو پوج رہے تھے، تو جب اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ ان کو اب کہو، تو وہ جواب نہیں دیں گے. ورا المجرمون، اور وہ دیکھیں گے مجرم النار، آگ کو، فظنوا، تو گمان کریں گے، انہم مواقعوہا، کہ وہ اس میں گرنے والے ہیں، ولم یجدوا عنہا مصرفا، اور وہ اس سے ہٹنے کی کوئی جگہ نہیں پائیں گے. وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ، اور ہم نے اس قرآن میں بدل بدل کر لائے، للناس، لوگوں کے لیے، من کل مثل، ہر طرح کی مثالیں. وَكَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا، اور انسان تو اکثر معاملات میں جھگڑا کرتا ہے. وَمَا مَنَعَ النَّاسَ، اور نہیں روکا لوگوں کو، أَن يُؤْمِنُوا، کہ وہ ایمان لائیں، إِذْ جَاءَهُمُ الْهُدَىٰ، جب ان کے پاس ہدایت آ گئی، وَيَسْتَغْفِرُوا رَبَّهُمْ، اور اس بات سے کہ وہ معافی مانگیں اپنے رب سے، إِلَّا أَن تَأْتِيَهُمْ سُنَّةُ الْأَوَّلِينَ، مگر یہ کہ ان کو پہلوں کی سنت، ان کا طریقہ پہنچ گیا، یعنی انہوں نے پہلوں ہی کی روش اختیار کی. أَوْ يَأْتِيَهُمُ الْعَذَابُ قُبُلًا، یا آ گیا ان کے پاس وہ عذاب کے جو سامنے تھا، یعنی ان کے اس رویے کی وجہ سے ان کے عذاب کا وقت ان کے سامنے آ گیا. اب اس کے بعد ان کے لیے معافی مانگنے اور ہدایت پر آنے کا کوئی امکان باقی نہیں رہا. وما نرسل المرسلین مرسلین الا مبشرین و منذرین، اور ہم نے نہیں بھیجا رسولوں کو مگر خوشخبری سنانے والا اور خبردار کرنے والا بنا کر. ویجادل الذین کفروا، اور جھگڑتے ہیں وہ لوگ کہ جنہوں نے کفر کیا، بالباطل، باطل کے ساتھ، لیدھدوا بہ، تاکہ وہ دبا دیں اس کے ذریعے سے، الحق، حق کو، واتخذوا آیاتی، اور انہوں نے بنایا ہماری آیات، وما انذروا، اور جس کے ذریعے سے ان کو خبردار کیا، خضوا، مذاق کا ذریعہ. ومن اظلم ممن ذکر بآیات ربہ، اور اس سے زیادہ ظالم کون ہو سکتا ہے کہ جس کو یاد دہانی کرائی گئی اپنی رب کی آیات کے ذریعے سے، فاعرض عنہا، تو اس نے اس سے منہ پھیر لیا. ونسی ما قدمت یدا، اور اس نے بھلا دیا کہ وہ اپنے آگے کیا بھیج رہا ہے، یعنی اپنے اعمال جو آگے کے لیے بھیج رہا ہے اس کو بالکل اس کا خیال ہی نہیں آیا، اس کا دھیان ہی نہیں ہوا. انا جعلنا علی قلوبہم اکنۃ، ہم نے بنا دیا ہے ان کے دلوں کے آگے، ڈال دیا ہے ان کے دلوں کے آگے پردہ، ان یفقہوا، کہ وہ اس کو سمجھ سکیں، وفی آذانہم وقرا، اور ان کے کانوں میں بوجھ ڈال دیا ہے کہ وہ اس کو سن سکیں. وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَىٰ، اور اگر تم پکارو ان کو ہدایت کی طرف،
فلن یہتدوا اذا ابدا، تو وہ ہرگز اس صورت میں تب ہدایت نہیں پائیں گے. وربک الغفور ذو الرحمہ، اور تمہارا رب بخشنے والا ہے، رحمت والا ہے. لو یؤاخذکم، اگر وہ تمہارا مواخذہ کرنے لگے، بما لو یؤاخذہم، اگر وہ ان کا مواخذہ کرنے لگے، بما کسبوا، اس پر کہ جو وہ کرتوت کرتے ہیں، کماتے ہیں، لعجل لہم العذاب، تو وہ ان کے لیے عذاب میں جلدی مچائے. بل لہم موعد، نہیں بلکہ اس کا اپنا ایک طریقہ ہے، ان کے لیے ایک وعدہ ہے. لن یجدوا من دونہ موئلا، وہ نہیں پائیں گے اس کے سوا کوئی پناہ کی جگہ. وتلک القری اہلکناہم، اور یہ وہ بستیاں ہیں کہ جن کو ہم نے ہلاک کیا. لما ظلموا، جب انہوں نے ظلم کیا. وجعلنا لمہلکہم موعدا، اور ہم نے مقرر کر لیا ان کی ہلاکت کے لیے ایک طے شدہ وقت. اس کے بعد جو اگلا پیسج ہے 60 نمبر آیت سے آیت نمبر 82، اس میں موسیٰ علیہ السلام کے ایک سفر کے ذریعے سے یہ بات سکھائی گئی ہے کہ اس دنیا میں جو کچھ ہوتا ہے وہ اللہ کے ارادے سے ہوتا ہے، اور اللہ کا ارادہ سرتسر اس کی حکمت اور اس کی رحمت پر مبنی ہے. یہ اور بات ہے کہ ہم کو جو کچھ ہو رہا ہے، اللہ فیصلہ کر رہا ہے، ہم اس کو سمجھ نہیں پاتے، اس لیے کہ ہمارے سامنے اس کے فیصلے کے پیچھے جو فیکٹرز ہیں ان کا علم نہیں ہوتا. چنانچہ اگر ہم کو یہ بات سمجھ میں آ جائے کہ دنیا میں جو کچھ بھی ہوتا ہے یہ اللہ کے ارادے اور فیصلے سے ہوتا ہے، اور اس کا فیصلہ کبھی غلط نہیں ہوتا، اور وہ حکمت اور اس کی رحمت پر مبنی ہوتا ہے، تو یہ وہ بنیاد ہے کہ جس کی بیسس پر انسان صبر کرتا ہے. یعنی ان واقعات پر کہ جو واقعات اس کو سمجھ میں نہیں آ رہے، اس لیے کہ انسان کو اپنے رب پر بھروسہ ہوتا ہے کہ وہی ہے کہ جو فیصلے کر رہا ہے، اور اس کے فیصلے میں کبھی کوئی غلطی نہیں ہوتی. چنانچہ یہ اس طرح سے بتایا گیا کہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ایک سفر میں بھیجا. یہ سفر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ مادی سفر ہو اس دنیا میں، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی روحانی سفر ہو. ہمارے ہاں لوگ اس طرح کی، جیسا کہ سورہ مبارکہ سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ لوگوں کو غیر ضروری بحث کرنے میں زیادہ دلچسپی ہوتی ہے کہ یہ مٹیریل تھا یا یہ اسپریچول تھا. اصل چیز یہ ہے کہ پیغمبروں کے سفر، پیغمبروں کے تجربات، چاہے مادی دنیا میں ہو چاہے روحانی دنیا میں ہو، وہ ریئل ہوتے ہیں، وہ اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں، ان کے اندر کوئی شک و شبہ نہیں ہوتا. اسی طرح کا ایک واقعہ ہے کہ جس میں موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی قوم کے پاس بھیجنے سے پہلے کہ جن کے پاس موسیٰ علیہ السلام کو صبر کی ایک بہت بڑی مقدار کی ضرورت تھی، اللہ تعالیٰ نے پہلے اس ٹریننگ سے گزارا اور وہ تجربات دکھائے کہ جس سے ان کے اندر وہ حوصلہ پیدا ہو اور انہیں وہ بیسز ملے کہ جس کی بنیاد پر وہ صبر کر سکیں. فرمایا وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِفَتَاهُ، خیال کرو، یاد کرو اس وقت کو کہ جب کہا موسیٰ نے اپنے نوجوان شاگرد سے، لا ابرہو، میں نہیں ٹلوں گا، حتیٰ ابلغ مجمع البحرین، جب تک کہ میں نہ پہنچ جاؤں دو دریاؤں کے سنگم میں، او امضی حقبا، یا میں پھر چلتا ہی رہوں گا. یعنی اس میں ان کی ایک ڈٹرمنیشن ہے کہ میں نے اس سفر کو کامیاب بنانا ہے، میں نے سیکھنا ہے، اور یا تو مجھے بتایا گیا ہے کہ دو دریاؤں کا جو سنگم ہے وہاں میں پہنچوں اور مجھے کوئی ملے گا، یا پھر میں چلتا ہی رہوں گا. فلما بلغا، پھر جب وہ دونوں چلے، مجمع بینہما، یعنی ان دونوں کے سنگم مجمع کی جگہ پر دریاؤں کے، نسیا حوتہما، تو وہ دونوں اپنی مچھلی کو بھول گئے. فاتخذا سبیلہ، اور اس مچھلی نے راستہ نکالا اپنا، فی البحر، دریا میں، سربا، کچھ سرنگ سی بنا کر. فلما جاوزا، پھر جب وہاں سے وہ آگے بڑھ گئے، قال لفتاہ، تو انہوں نے اپنے شاگرد کو کہا، آتنا غدانا، آپ میرے لیے میرا کھانا ناشتہ لائیں. لقد لقینا من سفرنا ھذا نصبا، ہم کو ہمارے سفر میں بہت تھکان ہو گئی ہے. قال ارأیتا، انہوں نے کہا کہ بات یہ ہے کہ اذ اوینا الی الصخرہ، کہ جب ہم نے پناہ لی تھی چٹان میں، فإنی نسیت الحوت، تو صورتحال یہ تھی کہ میں مچھلی بھول گیا. وما انسانیہ الا الشیطان، اور مجھے نہیں بھلایا اس کو کسی نے سوائے شیطان کے، ان اذکرہ، کہ میں اس کو یاد رکھ سکتا. واتخذ سبیلہ فی البحر عجبا، اور اس نے راستہ بنایا
دریا میں ایک بڑے عجیب طریقے سے، یعنی تھی مچھلی بھنی ہوئی، کھانے کے لیے لائے تھے، مگر نکل کے وہ نکل گئی، اندر گھس گئی. قال ذالک کنا مار کنا نبغی، انہوں نے کہا کہ یہی وہ چیز ہے کہ جو ہم چاہتے تھے، اسی کی تو ہم کو تلاش تھی. فرتدا علی آثارہما قصصا، تو وہ دونوں لوٹے اپنے نشانات کے کو دیکھتے ہوئے، تلاش کرتے ہوئے. فوجد عبدا من عبادنا، تو ان دونوں نے پایا ایک بندے کو ہمارے بندوں میں سے. آتیناہ رحمتا من عندنا، جس کو ہم نے دی رحمت اپنی جانب سے. وعلمناہ من لدنا علما، اور ہم نے سکھائے ان کو خاص اپنے طرف سے علم، جن کو روایات میں حضرت خضر کہا گیا ہے. ان کے بارے میں زیادہ صحیح انڈرسٹینڈنگ یہی لگتی ہے کہ وہ اللہ کے فرشتوں میں سے ایک فرشتے ہیں، اور ان کو اللہ تعالیٰ نے خاص اپنے پاس سے علم دیا. قال لہ موسیٰ، ان سے موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، هل اتبعک علی ان تعلمنی مما علمت رشدا، کیا میں آپ کے ساتھ پیروی کر سکتا ہوں اس امید پر کہ آپ مجھے سکھائیں گے اس میں سے کہ جو آپ کو سمجھ بوجھ ہدایت ملی ہے. قال انک لن تستطیع معی صبرا، انہوں نے کہا کہ آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر سکیں گے. اصل میں یہ وہ پیغام ہے کہ انسان صبر کیسے کرے گا. حضرت موسیٰ علیہ السلام انسانیت کے نمائندے تھے، اور وہ حضرت خضر اللہ کے فیصلوں کے، قضاء و قدر کے فیصلوں کے نافذ کرنے والے تھے. تو انہوں نے کہا یہ آپ میرے ساتھ چل کیسے سکتے ہیں، آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر سکیں گے. کیف تصبروا، اور آپ صبر کر بھی کیسے سکتے ہیں. علی ما لم تحط بہ خبرا، ان باتوں پر کہ جن کی پوری خبر آپ کو حاصل ہی نہیں ہے، آپ کو بات ہی پوری نہیں معلوم ہے، آپ کو ادھوری بات معلوم ہوگی اور آپ بے چین ہو جائیں گے. قال ستجدنی ان شاء اللہ صابرا، انہوں نے کہا کہ نہیں، آپ ان قریب مجھے پائیں گے صابر. ولا عاصی لک امرا، اور میں آپ کے معاملات میں نافرمانی نہیں کروں گا. قال فإن اتبعتنی، انہوں نے کہا کہ اگر تم میرے ساتھ چلو گے، فلا تسألنی عن شیء، تو پھر مجھ سے کسی چیز کے بارے میں سوال نہ کرنا. حتی احدث لک منہ ذکرا، جب تک کہ میں خود اس کا ذکر شروع نہ کروں. فانطلقا، ڈیل ہو گئی. فانطلقا، دونوں چل پڑے. حتی اذا رکبا، معلوم ہوتا ہے تیسرے یا تو پیچھے ہی رہ گئے یا نہیں ذکر ہوا، پیچھے ہی رہ گئے ہوں گے. حتی اذا رکبا، پھر جب وہ دونوں سوار ہوئے فی السفینہ، ایک کشتی میں، خرقہ، تو انہوں نے اس کو پھاڑ دیا. قال اخرقتھا، تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ نے اس کے اندر چھید کر دیا. لتغرق اہلھا، کہ اس کے اوپر جو لوگ سوار ہیں وہ ڈوب جائیں. لقد جئت شیئا امرا، آپ نے تو بڑی عجیب چیز کی، بڑی بھاری چیز کی. قال الم اقل انک لن تستطیع معی صبرا، انہوں نے کہا کہ میں تم کو نہیں کہتا تھا کہ تم میرے ساتھ صبر نہیں کر سکو گے. قال لا تؤاخذنی بما نسیت، انہوں نے کہا کہ قال لا تؤاخذنی، میرا مواخذہ نہ کیجیے اس پر، بما نسیت، کہ جس کو جو میں نے بھلا دیا. ولا ترہقنی من امری عسرا، اور آپ میرے معاملے میں مجھے تنگی میں نہ ڈالیں، یعنی پلیز ڈونٹ میک اٹ ڈیفیکلٹ فار می. فانطلقا، پھر وہ دونوں چلے. حتی اذا لقیا غلاما، یہاں تک کہ ان کی ملاقات، وہ ملے ایک لڑکے سے. فقتلہ، تو انہوں نے کو قتل کر دیا. قال قتلت نفسا زکیۃ بغیر نفس، موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ آپ نے قتل کر دیا ایک جان کو جو پاک تھا، بے قصور تھا، بغیر کسی دوسری جان کے بدلے میں. لقد جئت شیئا نکرا، تو آپ نے تو ایک بہت ہی ناپسندیدہ چیز کی. قال الم اقل لک، انہوں نے کہا کہ کیا میں نے تم کو نہیں کہا تھا کہ انک لن تستطیع معی صبرا، کہ تم میرے ساتھ صبر نہیں کر سکو گے. قال ان سألتک عن شیء، تو انہوں نے کہا کہ اب کی بار اگر میں نے آپ سے سوال کیا، بعدہا، اس کے بعد، فلا تصاحبنی، تو آپ مجھے اپنے ساتھ نہ رکھیے گا. قد بلغت من لدنی عذرا، تو آپ کو میری طرف سے ایکسکیوز، عذر پہنچ گیا کہ ٹھیک ہے. فانطلقا، تو دونوں چل پڑے. حتی اذا اتیا اہل قریہ، یہاں تک کہ وہ پہنچے ایک ایسی بستی والوں کے پاس. استطعما، کہ جن سے ان دونوں نے کھانا مانگا. اہلہا، ان کے رہنے والوں سے. فابوا ان یضیفوہما، تو انہوں نے انکار کر دیا کہ ان کی مہمان نوازی کریں. بڑی بدتمیزی کی بات تھی، خاص طور پر اس زمانے میں کہ جب بستیاں دور دور ہوتی تھیں اور کوئی آدمی اگر آتا تھا کہیں دور سے تو بھوکا پیاسا ہوتا تھا، تو انہوں نے کھانا مانگا، انہوں نے کھانا مانگا، جاؤ. فوجد فیہا جدارا، پھر انہوں نے پایا اسی بستی میں ایک دیوار کو. یرید ان ینقض، اور وہ دیوار چاہتی تھی
یعنی وہ اپنے وجود سے انوائٹ کر رہی تھی کہ اس کو سوری وہ دیوار جو تھی وہ گری پڑ رہی تھی. فاقامہ، تو انہوں نے اس کو سیدھا کر دیا. قالا لو شئت، تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر آپ چاہتے لاتخذت علیہ، تو آپ اس پر ان سے اجرت مانگ سکتے تھے، یعنی وہ کھانا وانا دے دیتے، بھوک بھی لگ رہی ہوگی آبویسلی. قال ھذا فراق بینی و بینک، انہوں نے کہا جی کہ اب یہ میرے اور آپ کے درمیان جدائی کا وقت آ گیا ہے، یعنی انف از انف، اب مزید نہیں ہو سکتا.